بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور تہجد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے انسان منادی یعنی کہ اذان دیتا ہے، جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ منادی دیتا ہے، اذان دیتا ہے۔ فرض نماز کے لیے اذان کو تمام انسان سنتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوشبخت انسان سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار ہے حی علی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف آؤ، جبکہ تہجد کے لیے پکار ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ یا اللہ ہمیں تہجد کی محبت اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، آپ کو آج ایک قصہ سناتے ہیں ایک بزرگ اور اس کے جوان بیٹے کا۔ ایک بزرگ تھے، بہت ہی نیک انسان، باقاعدگی سے تمام نمازیں پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور تہجد کی نماز میں وہ صرف اپنی دعاؤں میں اپنے پروردگار، اپنے مالک، اپنے خالق اللہ کو ہی مانگتے تھے، اس کے علاوہ وہ کوئی دعا نہیں مانگتے تھے۔ ہر تہجد نماز میں وہ صرف اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے تھے۔ ان کا بیٹا تھا جوان، ان کی بیوی کی موت ہو چکی تھی، تو گھر میں وہ باپ بیٹا ہی رہتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو بزرگ اکثر کہتا رہتے تھے کہ بیٹا تہجد کی نماز پڑھا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ لیکن ان کا بیٹا ان کی اس بات پر عمل نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کی ان نیکی والی باتوں سے وہ اکتا جاتا تھا، اپنی جوانی میں مست تھا، اپنے باہر کے کام کاجوں میں مست تھا۔ وہ پڑھا لکھا تھا، باشعور تھا، لیکن دنیائی بھی رنگوں میں مفعول ہو چکا تھا۔ اسے اپنے والد کی باتوں پر اکثر اوقات غصہ بھی آ جاتا تھا۔ وہ بالکل بھی دھیان نہیں دیتا تھا کہ اس کے والد اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ لیکن وہ انہی عادات کی وجہ سے بے روزگار تھا، کوئی کام نہیں اس کو ملتا تھا، کوئی نوکری نہیں تھی، کوئی روزگار کا وسائل نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے والد اس کو سمجھاتے رہتے تھے، اس کو تہجد کی نماز کا احساس دلاتے تھے، بار بار بتاتے تھے کہ یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہارا مستقبل سنور جائے گا، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ لیکن اس کا بیٹا اپنے والد کی کسی بات پر بھی کان نہیں دھرتا تھا۔ تو اسی طرح آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو بتاتا رہتا تھا کہ بیٹا دیکھو، گھر میں ہم دونوں ہی رہتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی، بہترین گھر دیا، عزت دی، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور تہجد کی نماز پڑھو۔ لیکن وہ بالکل بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی باتیں۔ تو دن گزرتے گئے۔ ایک دن بزرگ صبح جب تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے، اللہ ہی کو مانگ رہے تھے، کہ اچانک ان کو ایک فون آیا ان کے موبائل پر۔ تو بزرگ نے فون سنا تو آگے سے آواز آئی کہ میں فلاں پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں، رات کے وقت آپ کا بیٹا موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے گر گیا تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں، تو آپ بھی ہاسپٹل آ جائیں۔ بزرگ یہ فون کال سن کر بہت روئے، اللہ پاک کے آگے ہاتھ پھیلا کر روئے کہ اللہ پاک، میں نے کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی، میں نے ہر دعا میں صرف آپ کو ہی مانگا ہے۔
تو میرے بیٹے کو تندرستی عطا فرما، میرے بیٹے کو نیک انسان بنا، میرے بیٹے کو راہ راست پر لے کر آ۔ اتنا غم میں بزرگ روئے، اتنا روئے کہ روتے روتے دعا مانگتے اللہ پاک کے آگے بے ہوش ہو گئے۔ جب خود ہی ان کو کچھ دیر بعد ہوش آیا تو وہ اٹھے اور ہاسپٹل چلے گئے۔ ہاسپٹل جا کر وہ دیکھتے ہیں تو بیٹے کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں۔ بزرگ کافی سخت دل انسان تھے۔ اللہ کے سامنے تو وہ گڑ گڑا کر روتے تھے، لیکن دنیا والوں کے سامنے کبھی بھی اپنے آپ کو وہ مایوس نہیں ہونے دیتے تھے، کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ تو ہاسپٹل میں انہوں نے اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر قابو رکھا، بیٹے کو دیکھا اور ایک سائیڈ پر کونے میں بیٹھ گئے اور دل ہی دل میں اپنے رب کے آگے رونا شروع کر دیا، اپنے رب سے دعا مانگنی شروع کر دی، اپنے رب کے آگے اپنے بیٹے کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتے رہے، اس کے اچھے مستقبل کے لیے دعا کرتے رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بزرگ کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، 1 ہفتہ آپ کو ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کو ادھر ایڈمٹ رکھنا ہوگا اور 1 ہفتے کے بعد ہم آپ کو چھٹی دیں گے کہ آپ اپنے بیٹے کو گھر لے جائیں، لیکن ان کا علاج پھر بھی جاری رہے گا۔ ہر ماہ بعد آپ نے آ کر اپنے بیٹے کا ہمیں چیک اپ کرواتے رہنا ہے۔ تو بزرگ نے آگے سے جی کہا اور ایک کونے میں خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے رہتے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہتے اور اللہ کے سامنے روتے رہتے دل ہی دل میں۔ دنیا والوں کو کبھی بھی اپنے رونے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ تو اس طرح کرتے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا، اپنے بیٹے کی انہوں نے چھٹی لی اور بیٹے کو لے کر گھر آ گئے۔ بیٹے کو گھر میں لا کر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے دعا کی کہ میرے مالک میرے بیٹے کو صحت کاملہ عطا فرما، میرے بیٹے کو نیک انسان بنا، میرے بیٹے کی تمام مصیبتیں دور فرما، میرے بیٹے کو راہ راست پر لے آ۔ اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو انہوں نے سمجھایا، اپنے بیٹے کو بتایا۔ تو 1 ماہ تک وہ گھر میں ہی پڑا رہا بیٹا۔ تو جب گھر میں اس کو کوئی کام کاج نہیں تھا، کوئی اس کی مصروفیت نہیں تھی، کوئی کام نہیں تھا اس کے پاس، تو بیٹھے ہی بیٹھے جب وہ باپ اس کو سمجھاتا تھا کہ تہجد پڑھا کر، تہجد پڑھا کر، تہجد پڑھا کر، تو بیٹے نے سوچا اور باپ کی اس بات کو دل ہی دل میں قبول کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابو، اے میرے ابا جان، آج کے بعد میں کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑوں گا، تہجد باقاعدگی سے پڑھوں گا۔ تو اس کی یہ بات سن کر بزرگ باپ کے چہرے پر ایک روشنی نمایاں ہو گئی، دل ہی دل میں اتنے خوش ہوئے کہ اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ تو اگلے دن صبح باپ اٹھا، باپ نے بیٹے کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھایا، باپ اور بیٹے نے تہجد کی نماز پڑھی، رب کا شکر ادا کیا۔ تو جیسے ہی محلے والوں کو، لوگوں کو پتا چلا کہ بیٹا گھر پر ہی ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو وہ لوگ پوچھنے کے لیے آتے، حال احوال جاننے کے لیے آتے۔ تو اسی طرح اس کا ایک دوست آیا، وہ آیا تو اس نے بتایا کہ میں دبئی گیا ہوا تھا، تو میں آج صبح ہی وہاں سے آیا ہوں، تو مجھے پتا چلا ہے، تو میں اس کا پتہ کرنے آیا ہوں۔ تو باتوں ہی باتوں میں اس نے کہا کہ میں ایسے کام کرتا ہوں جس کے لیے مجھے ایک آدمی کی ضرورت ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں وہ کام آپ کے بیٹے کو سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ یہ میرا دوست بھی ہے، تو وہ کام بھی یہ گھر میں ہی بیٹھ کر سکتا ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ میرا بھی کام بانٹ جائے گا اور اس کو بھی آمدنی آنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو بزرگ
بہت زیادہ خوش ہوئے. بزرگ نے اپنے بیٹے کو بتایا تو بیٹے نے بھی کہا کہ جی میں کام کروں گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو گھر بیٹھے بٹھائے کام مل گیا اور اس نے دل لگا کے کام کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بڑے اچھے طریقے سے وہ اس کام کو سیکھ گیا اور اچھی خاصی آمدنی کمانا شروع کر دی کہ گھر کا سسٹم، گھر کا سارا نظام بڑے اچھے طریقے سے اس نے چلانا شروع کر دیا. تو اس طرح بزرگ باپ نے بیٹے کو بتایا کہ دیکھو نماز تہجد کی برکت کہ اللہ پاک نے آپ کو دونوں ٹانگیں توڑوا کر بھی گھر میں رزق کا بندوبست کر دیا ہے. یہ ہے نماز تہجد کی طاقت، یہ ہے نماز تہجد کی پاور کہ یہ وہ نماز ہے جس میں اللہ پاک خود آ کر فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی میرے آگے ہاتھ پھیلانے والا جس کی میں مدد کر سکوں. تو اس پر بیٹے نے باپ کا بھی شکریہ ادا کیا اور اپنے پروردگار اور اپنے رب کا بھی شکر ادا کیا اور ساری زندگی تہیہ کیا کہ وہ کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑے گا. تو اس کے بعد دونوں باپ بیٹے نے دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو ہم بھی سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز تہجد کی محبت اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز تہجد کے صدقے جو بھی ماں باپ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جن کو اولاد نہیں ہے اللہ پاک ان کو اپنے حبیب کے صدقے اولاد عطا فرمائے، جن کے بچے بچیوں کے رشتے کے مسائل ہیں اللہ پاک ان کے نیک اور اچھے رشتے کروائے، جن بچے بچیوں کو نوکری کے مسائل ہیں اللہ پاک ان کو اچھی نوکری عطا فرمائے اور نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.